اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے طفیل ہمارا سلسلہ وار درس صحیح بخاری چل رہا ہے۔ آج کی پہلی حدیث پاک کتاب المغازی کی حدیث پاک، حدیث کا نمبر 4042۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین کالمودع للاحیاء والاموات۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے ہونے کے 8 سال بعد احد کے مقام پر آئے، شہدائے احد کی قبر کی زیارت فرمائی اور ان پر نماز پڑھی، کل مودع للاحیاء والاموات، اور ایسے خطاب فرمایا الوداعی جس کے مخاطب زندہ بھی تھے اور جس کے مخاطب فوت شدگان بھی تھے۔ ایسا خطاب آقا نے فرمایا جس کے مخاطب للاحیاء والاموات، زندوں کے لیے بھی تھا، فوت شدگان کے لیے بھی تھا۔ ثم طالع المنبر، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ فروز ہو گئے۔ فقال انی بین ایدیکم فرۃ، میں تمہارے آگے آگے ہوں، پیش پیش ہوں۔ وانا علیکم شہید وان موعدکم الحوض وانی لانظر الیہ من مقام ھذا۔ آقا نے فرمایا حوض کوثر پر میں تمہارا انتظار کروں گا، اور ابھی مقام احد پر کھڑے ہو کر میں اپنی نگاہ نبوت سے حوض کوثر کو ملاحظہ فرما رہا ہوں، حوض کوثر کو اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وانی لست اخشی علیکم ان تشرکوا۔ یہ حدیث میں نے پچھلے دروس میں بیان کی تھی، جو آخری ٹکڑا ایک بیان کرنا چاہتا ہوں وہ پچھلے درس میں بیان نہیں کر سکا۔ آقا نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی خدشہ نہیں، کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد اجتماعی طور پر میری امت شرک میں مبتلا ہوگی۔ وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا، ہاں اس چیز کا مجھے خوف ہے کہ تم دنیا داری میں مگن ہو جاؤ گے، دنیا کی محبت میں۔ تو اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آخری الفاظ اس حدیث کے صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث کا نمبر 4042 صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں فقانت آخر نظرۃ نظرت الی رسول اللہ۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطاب تھا، اس کے بعد ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا ہو۔ یہ الوداعی بھی خطاب تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطاب بھی تھا۔ تو قربان جائیں آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے جانے سے پہلے الوداعی خطاب یہ فرمایا کہ میری 23 سال کی جد و جہد، تبلیغ، واعظ و نصیحت، یہ غزوات، یہ جنگیں کا ہونا، امن و امان کا درس دینا، میرے اخلاق حسنہ، یہ جو سب کچھ میں نے کیا، اور میرے کردار کا ہونا کہ میری اعلان نبوت سے بھی پہلے کافر مجھے صادق و امین مانے، میری اس جد و جہد کا نتیجہ یہ نکل رہا، اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو یہ خوشخبری نہیں دی، میں محمد مصطفیٰ اپنی امت کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد اجتماعی طور پر تم شرک میں مبتلا نہیں ہوگے، ہاں دنیا داری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آخری خطاب تھا۔ قربان جائیں آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطاب یہ تھا کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ آج وہ لوگ افسوس ان لوگوں پر ممبر پر بیٹھ کر اہل سنت کی اکثریت عوام کو وہ مشرک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں یہ فرمان رسول یاد نہیں آتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی اکثریت
کی شرک میں مبتلا ہونے سے نفی فرما دی کہ میری تبلیغ اور میری واعظ و نصیحت کا اب اتنا اثر رہے گا تا قیامت میری امت اجتماعی طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، فردن فردن ہو جائیں گے۔ اگلے حدیث پاک اس غزوہ احد کے بارے سے، کتاب المغازی حدیث کا نمبر 4048، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان امہ غاب عن بدر فقال غبت عن اول قتال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشہدنی اللہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرین اللہ ما اجد فلقی یوم احد فہزم الناس فقال اللہم انی اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء یعنی مسلمین وابرأ الیک مما جاء بہ المشرکون۔ حضرت انس فرماتے میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اور یہ پہلی جنگ تھی کفار کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ بڑے پچھتائے اور یہ کہا کرتے تھے اگر اللہ نے مجھے یہ موقع دیا تو میں اگر کسی جنگ میں شریک ہوا تو وہ کہا کرتے تھے لا یرین اللہ، اللہ میری کارکردگی کو دیکھے گا۔ ایسی جرت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ میں لڑوں گا کہ میری شجاعت اور بہادری کو رب کائنات بھی ملاحظہ فرمائے گا۔ یہ حضرت انس بن ابی نضر کہا کرتے تھے۔ یوم احد آیا، اس کے اندر لوگ بھگ دڑ بچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا۔ جب ادھر ادھر بھاگے، حضرت انس بن ابی نضر کہنے لگے یا اللہ میں عذر پیش کرتا ہوں جو مسلمانوں نے کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے ہٹ گئے، ادھر ادھر بھگ دڑ مچ کے ادھر ادھر ہو گئے، اور میں اس چیز سے بری ہوں جو مشرک لے کر آئے ہیں، جو یہ مشرک کر رہے ہیں۔ فتقدم بسیفی فلقی سعد بن معاذ، اپنی تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت سعد سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اے انس کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا انی آجدو ریح الجنہ دون احد، مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ قربان جائیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان کہ انہیں زمین میں رہ کر جنت کی خوشبو آتی تھی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی یہ شان کہ انہیں اس دنیا میں جنت کی خوشبو سنگائی جاتی ہے، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا؟ اتنا لڑے وہ، اتنا لڑے، اتنے جسم پر 80 سے زائد زخم لگے تلواروں، تیروں اور نیزوں کے کہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ حتی فما عرف حتی عرفتہ اختہ بشامات او ببنانہ، اس کی بہن حضرت انس بن ابی نضر کی بہن نے پھر ناخنوں کے پوروں کو دے کر اپنے بھائی کی لاش کو پہچانا، ناخنوں کے پوروں کو دے کر اپنے بھائی کی لاش کو پہچانا۔ اتنی دلیری کے ساتھ وہ لڑے۔ اس حدیث پاک کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کا میں اب یہ حوالے تھوڑے دے رہا ہوں، اس کے بعد اینڈ پر میں آپ کو اس کو پورا نچوڑ بتاؤں گا کہ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے کیا کیا، آج ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگلے حدیث پاک اسی غزوہ احد کے حوالے سے، کتاب المغازی کی حدیث پاک، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا وحشی نے جن کو تیر لگا کر شہید کیا اور ہندا نے جن کا کلیجہ چبایا۔ اور یہ بتانا مقصود ہے جب وہ ان کو اللہ نے ہدایت دی، صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4072 جب اللہ نے ان کو ہدایت دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وحشی کو لایا گیا، میرے آقا نے فرمایا تم وحشی ہو؟ انت وحشی، تم وحشی ہو؟ قلت نعم، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں وحشی ہوں۔ آقا نے فرمایا انت قتلت حمزہ، تم نے حمزہ کو قتل کیا، وہی وحشی ہو؟ قلت قد کان من الامر ما بلغا، ہاں یا رسول اللہ میں وہی وحشی ہوں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تم مومن ہو جاؤ، دائرہ اسلام سے میں تمہیں نہیں روک سکتا، تم داخل ہو جاؤ، لیکن ایک کام کرنا۔ وہ کیا؟ فہل تستطيع ان تغيب وجهك عني، کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرو،
جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنا پیارا چچا حضرت حمزہ یاد آ جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا رویہ وحشی کے ساتھ اختیار کیا۔ آج کوئی ہمیں ایک گالی دے، تھوک کے حساب سے 100 گالیاں دیتے ہیں۔ کوئی ماں کی گالی دے، ہم اس کی ماں بہن کو نہیں چھوڑتے۔ کوئی تھوڑا لڑائی کرے، ہم 2 قدم زیادہ بڑھ کر اس سے لڑائی کرتے ہیں۔ نام لیتے ہیں مسلمان ہونے کا، نام لیتے ہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے کا، لیکن تعلیم مصطفیٰ یہ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین یہ نہیں ہے، سنت سیرت اور اسوہ مصطفیٰ یہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اور سیرت اور سنت تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر ایک کو دعائیں دیتے تھے۔ جو آپ کی ذات کے ساتھ معاملہ کرتا، آپ کے آل کے ساتھ کرتا، ہاں اگر دین پر اور حدود اللہ پر کوئی انگلی اٹھاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا سر تن سے جدا کر دیتے۔ دین کے معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخت تھے، اپنی ذات کے لحاظ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرما دینے والے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ رویہ تھا۔ آج امت محمدی اس پر الٹ پر چل رہی ہے۔ دین کے معاملے میں ہم بالکل نرم ہو چکے ہیں اور اپنی ذات کے لحاظ سے ہم بڑے سخت ہو چکے ہیں، اپنی ذات کے لحاظ سے بڑے سخت ہو چکے ہیں، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار اور محبت کا درس دینے والے تھے۔ اور اگلی حدیث پاک کتاب المغازی 4075 حدیث کا نمبر 4075، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس غزوہ احد میں زخمی ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار زخمی ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا علیہم السلام بنت رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم کو دھوتی، پانی ڈھال کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ ڈال رہے تھے، ڈھال کے ساتھ بھر کے۔ بعد میں جب خون نہیں رک رہا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں خون نہیں رک رہا تھا، آخذت قطعۃ من حصیر، چٹائی کا ٹکڑا لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو جلا کر اس کی راکھ آقا کے زخموں پر لگی، جس سے خون رک گیا۔ کوسیرت رباعیاتہ یوم الدین، آقا کے دندان اس دن شہید ہوئے۔ وجوریہ وجہہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اس دن زخمی ہوا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی خول ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کے دونوں کنارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں دونوں سائڈوں پر گھس گئے۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہ آیا ہے، سیرت کی کتابوں میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس کے خول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں دائیں اور بائیں جانب، سیرت ابن ہشام کے اندر آیا ہے، حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک گئے، دائیں جانب سے دانتوں سے پکڑ کر اس خول کو کھینچا تو ان کا ایک دانت سامنے والا ٹوٹ گیا، سیرت ابن ہشام کے اندر آیا ہے۔ پھر بائیں جانب آئے، دانتوں سے اس خول کو کھینچا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سر اقدس کے اندر گھس چکے تھے، اس کے سرے ٹوپی کے خول کے، بائیں جانب آئے، جب کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ قربان جائیں، اس جنگ احد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سامنے والے دندان شہید ہوئے، ادھر عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ادب اور تعظیم کی خاطر خولوں کو کھینچتے ہوئے اپنے دانت بھی شہید کر دیے، دانت قربان کر دیے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبیدہ ابن الجراح کے دانت جو سامنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر شہید ہو گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے، تو ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حالانکہ انسان کے سامنے والے دانت نہ ہو تو انسان بدصورت نظر آتا ہے، لیکن قربان جائیں حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دانت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گرے اور شہید ہوئے اور ٹوٹے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے ان کے ٹوٹنے کی وجہ سے آپ بدصورت نہیں، آپ کی حسن میں مزید اضافہ ہو گیا، مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹوٹے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹوٹے تھے۔ تو ان احادیث سے آپ دوستوں کو بتانا مقصود یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے لیے کیا قربانیاں دیں، اور جب بھگ دڑ مچ گئی،
حضرت طلحہ سینہ تان کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گئے۔ انصار میں سے 7 انصاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حصار بنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو گئے، باری باری شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے، بڑی دلچسپ بات، جب وہ شہید ہوئے، حضرت سعد سینہ تان کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گئے، اور اس دن انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچاؤ کے لیے دشمن پر 1000 تیر چلایا۔ کتنا؟ 1000 تیر چلایا۔ ان کی تیر اندازی کو دیکھ کر، جذبہ شہادت کو دیکھ کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کو دیکھ کر کہ یہ مجھ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کر رہے ہیں، تو صحیح بخاری کی حدیث پاک کتاب المغازی کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، سعد تیر چلا، مجھ محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان جائیں۔ وہ آقا جس کی بارگاہ میں جو صحابی آتا، عرض کرتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن حضرت سعد تیرے مقدر پر قربان۔ ذات مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو کر غزوہ احد میں جب تو نے 1000 تیر چلائے، مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کہا، اے سعد تیر چلا، مجھ محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ میرے آقا نے حضرت سعد کو یہ شان دی کہ اپنے ماں باپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت طلحہ آگے آئے، ڈھال گر گئی، ہاتھوں سے تیر دشمن کے روکتے رہے، ایک ہاتھ شل ہو گیا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیا۔ بتانا مقصود یہ دوستو، صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ام عمارہ، یہ تو تھا مردوں کا حال، اب ایک حوالہ عورت کا بھی دیتا چلو۔ وہ جنگ میں شریک تھی، زخمی کو مرہم پٹی کے لیے وہ کرتی ہے، میرے پاس ایک مشکیزہ تھا، جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے، بھگ دڑ مچ گئی، تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے تنہا دیکھا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گئی اور ہاتھوں میں تلوار لے کر ام عمارہ کہتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن کے واروں سے دفاع کرتی رہی۔ یہ تھی اس وقت کی شجاعت اور بہادری کی بے مثال عورتیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتی رہیں، اور فرماتی ہیں میں نے اس دن بڑا دفاع کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے روز جب بھی اپنے بائیں اور دائیں اور بائیں دیکھا، تو آقا نے فرمایا میں نے ام عمارہ کو اپنی حفاظت کے لیے پایا۔ ام عمارہ چاروں طرف سے میری حفاظت کر رہی تھی۔ ام عمارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا اللہ، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کیجئے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں تو خوش نصیب ہوں، آپ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے حاضر ہوں، یا رسول اللہ دعا کیجئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب نے دعا کی، اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق بنا دے، جنت میں میرا اسے رفیق بنا دے۔ اس کے بعد ام عمارہ نے ایک تاریخی جملے کہے، فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی مصیبت آئے، کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، میں پرواہ نہیں کروں گی یا رسول اللہ، اب آپ نے دعا کر دی ہے، آپ کی دعا کے صدقے کل قیامت کے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کا رفیق اور ساتھی بنائے گا۔ تو صحابہ کرام نے تو جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، عمارہ ابن زیاد زخموں سے چور تھے، آخری سانس چل رہی تھی، اپنے ساتھ تاریخ طبری کے اندر آیا، ساتھی کو کہا کہ مجھے اٹھا کے جاؤ، ساتھی نے کہا میں اٹھا نہیں سکتا، کہا کہ مجھے گھسیٹ کر بارگاہ رسالت میں لے کر چلو، گھسیٹ کر بارگاہ رسالت میں لے کر چلو۔ انہیں لے آیا گیا، اپنی جبیں آقا کے قدموں میں رکھی اور عرض کی، یا رسول اللہ، جب میں گھر سے نکل رہا تھا میری خواہش یہ تھی کہ جب روح نکلے سر آپ کے قدموں میں ہو، ادھر جان نکل جائے۔ اللہ نے وہ خواہش پوری کر دی، اللہ نے وہ خواہش پوری کر دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنی جانوں سے بڑھ کر آقا سے پیار کیا، دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے گھر بار اولاد کو قربان کیا، اور آخری حوالہ ایک دیتا چلوں بڑا پیارا، حضرت سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول، وہ فرماتے مجھے اپنے بھائی عتبہ کو قتل کرنے میں کہ جس قدر خواہش تھی اتنی کسی اور کے قتل کرنے کی خواہش نہیں تھی، اپنے بھائی کو قتل کرنے کی۔ انہوں نے رشتے توڑ دیے تھے، رشتہ محمدی میں آ کر ہر رشتے توڑ دیے تھے،
ان کا ایک اصول تھا جو ہمارے آقا کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں. جو غلامی مصطفیٰ میں نہیں آئے گا ہم اسے گاس بھی نہیں ڈالیں گے. باپ کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، چاہے جو بھی رشتہ ہو، ہاں جو آقا کا غلام بن کے آئے گا ہم اس کو سر کا تاج بنائیں گے. ان سے پوچھا گیا یہ کیوں تیری خواہش تھی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ انہوں نے میرے آقا کو پتھر مارے تھے. میرے آقا کا گستاخ تھا میرا بھائی عتبہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے زخمی کیا تھا. میرے دل کے اندر خواہش تھی کہ میں اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں. قربان جائیں صحابہ تمہارے عشق پر، تمہارے ایمان پر، جذبہ شہادت پر، جذبہ محبت پر. تم نے عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، تعلق مصطفیٰ کی خاطر، محبت مصطفیٰ کی خاطر ہر رشتے قربان کر دیے، ہر تعلق قربان کر دیے. اور صحابہ کرام کا کیا عالم تھا. آج ہمارا کیا ہے دین کے لیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو رخسار زخمی کروائے، دندان شہید کروائے. پیارا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں قربان کیا. مارکہ کربلا کو دیکھیں، پورا خانوادہ رسول آل رسول قربان ہوگی دین کی خاطر. آج ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری دین کے لیے کیا کوششیں ہیں، یا ہماری دین کے لیے کیا کاوشیں ہیں؟ ہم دین کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ دین کی لگن ہمارے اندر کتنی ہے؟ دین کی چاہت ہمارے اندر آج کتنی ہے؟ آج ہمیں پورے بازار میں یہ پتا ہے کہ ٹماٹر کہاں سے سستے ملتے ہیں، سبزی کہاں اچھی ملتی ہے، گوشت کون سا کسائی اچھا دیتا ہے، صاف ستھرا دیتا ہے، پرچون کا سامان کس دکان سے اچھا ملے گا. اس چیز کا ہمیں علم ہے، لیکن افسوس صد افسوس ہمیں اس چیز کا علم نہیں کہ دین کس مسجد سے ہمیں دین اچھا ملے گا. ہم کہتے ہیں بس نماز پڑھنی ہے، بھائی نماز پڑھنی ہے جس کے پیچھے پڑھ لو. نہیں دوستو، دیکھا کرو جو ہمارا پیشوا ہے، امام ہے، ہم جس کے پیچھے نیت باندھ کر حاضر اس امام کے کہہ رہے ہیں، اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت کتنی ہے، اس کے دل کا تعلق گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ کتنا ہے، اس کا دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے، محبت کے لیے کتنا تڑپتا ہے، وہ آقا سے اس کے دل کا تعلق کتنا ہے. یہ دیکھا کرو. دنیا کے حوال پر جتنی نظر رکھتے ہو، تھوڑی اپنی دین کی خاطر ادھر بھی نظر رکھا کرو کہ کس مسجد سے دین اچھا ملے گا. جستجو کریں، اچھا دین تلاش کریں، اس دین کو تلاش کریں جس دین میں ادب رسول ہو، تعظیم رسول ہو، محبت رسول ہو، محبت رسول ہو. اور آخر میں عشر کے حوالے سے تو دوستو یہ کوئی اہم اتنا مسئلہ نہیں جس کو ہم نے بڑا ایشو بنایا ہوا ہے. اور افسوس اس بات پر کہ بڑے بڑے لاکھ پتی کروڑ پتی بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کو اللہ نے بڑی روزی دی، وہ بھی گندم کے لحاظ سے فطرانہ دیتے ہیں، کشمش کھجور ان کے لحاظ سے فطرانہ نہیں دیتے کیونکہ ان کی قیمت زیادہ ہے. لیکن احتیاطاً مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی، دیگر علماء کرام نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ 2 کلو گندم جس کا کم و پیش 100 روپیہ بنتا ہے، اس کے اندر کم و پیش 100 روپیہ بنتا ہے، زیادہ آپ جتنا بھی دے سکیں اللہ کی راہ میں. اور دوسرا مسئلہ، نماز کے اندر نماز تراویح ہو، جہری نماز مغرب عشاء فجر جس کے اندر بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، اس کے اندر امام سے اگر قرات کے اندر کوئی غلطی واقع ہو گئی، غیر نمازی جو نماز کے اندر شامل نہیں، چاہے مسجد کے اندر بیٹھا ہے، چاہے گلی سے گزر رہا ہے، چاہے دروازے پر بیٹھا ہے، نماز کے اندر شامل نہیں، اس جماعت کا حصہ نہیں، غیر نمازی اگر لقمہ دے اس نے تو لقمہ دے کر غلطی کی، اگر اس کے لقمے کو امام لے لے، اس کے لقمے کو امام قبول کر لے تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، تمام کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ نمازی کا غیر نمازی کے لقمے کو قبول کرنا جائز نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہمارا 46واں درس صحیح بخاری تھا. ہر روز نماز تراویح کے بعد
درس صحیح بخاری ہمارا ہوتا ہے، دوستوں کو انوائٹ کریں تاکہ وہ صحابہ کرام، میں مطالعے کے اندر ایک پڑھ رہا تھا، ایک تابعی نے حدیث بیان کرتے ہوئے صحیح بخاری کے اندر جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے وہ رو پڑے اور کہا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں بیٹھے بٹھائے حدیث مل رہی ہے، ہمیں کئی دور دور جا کر حدیث لینے کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا، تب جا کر ہمیں ایک حدیث رسول کا علم حاصل ہوتا تھا۔ تو آج میں نے یہ سلسلہ شروع کیا، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو میں نے چاہا کہ گھر بیٹھے آپ کو آپ کے ہاتھوں کے اندر موبائل کے ذریعے احادیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ذخیرہ آپ کے ہاتھوں میں مل جائے، اور وہ عقیدہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب، تعظیم، محبت والا، اسوہ و سیرت والا وہ لب کائنات کے ذریعے جو اللہ نے مجھ گناہ گار کو توفیق دی، رب کائنات اس توفیق کے ذریعے میں نے چاہا آپ تک پہنچ جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو دوست اس میں شامل ہوتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، تمام دوستوں کا تعاون کرنا، شریک ہونا، رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مجھ گناہ گار کی اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور دعا ہے کہ اس درس بخاری کے صدقے رب کائنات اس درس کو میرے لیے آخرت کا، موت کے وقت کا نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس درس کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور سنگت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔